شادی کے 4 مہینے بعد میں نے اس کے گھر کا رشتہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں میں نے غلط کیا یا صحیح، مگر یہ سب ہونا ہی تھا۔ اگر میں خود اس کا گھر نہیں چھوڑتی تو کچھ دنوں بعد وہ خود مجھے گھر سے نکال دیتا۔ میرا اس سے شادی کا فیصلہ غلط تھا۔ ہم دونوں 2 مختلف لوگ ہیں، مگر افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اسے میرے کردار پر شبہ ہے۔ ایک ایسا شخص جس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، اس کا رویہ دن بدن عجیب ہوتا گیا تھا۔ پہلے وہ نرمی سے مجھے اپنی بات ماننے پر مجبور کرتا تھا، پھر سختی کرنے لگا۔ میں اس کی ہر ناجائز بات بھی صرف اس لیے مان لیتی تھی کیونکہ میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کل کے واقعے کے بعد میرے لیے مزید کچھ برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ کل رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ ایک کتاب لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی جب مجھے یوں لگا جیسے وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، مگر میں نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ کشف، ایک بات پوچھوں؟ اس نے اچانک مجھے چونکا دیا۔ میں نے بالوں میں برش کرنا روک دیا اور مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ جو تمہارا بڑا بہنوئی ہے اظہر، سنا ہے اس کا پرپوزل پہلے تمہارے لیے آیا تھا اور وہ تمہیں کافی پسند کرتا تھا۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتی، ہاں اس کا پرپوزل ضرور میرے لیے آیا تھا، میں نے جواب دیا۔ پھر تم نے اس کا پرپوزل قبول کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، اصل میں اس کی امی کو اسما تم سے زیادہ پسند آ گئی تھی کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے انہوں نے اظہر کو اسما سے شادی پر مجبور کر دیا۔ ویسے کشف، تم لاہور میں پڑھتی تھی، اظہر بھی وہی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوتا تھا، تم لوگوں کی اکثر ملاقات ہوتی ہوگی۔ میں اس کی باتوں پر بالکل سن رہ گئی تھی۔ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی مجھ سے ایسی بات کرے گا۔ کچھ دیر تک میں بالکل بول نہیں سکی۔ وہ مجھے اتنی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی مجرم ہوں اور اس نے مجھے جرم کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ زارون، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا، میں نے اس سے کہا، حالانکہ میں کوئی مشکل بات نہیں کی تھی۔ ویسے اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور کوئی میری انسلٹ کرتا اور پھر مجھے پروپوز کرتا تو میں کبھی اس سے شادی نہ کرتا، لیکن تم نے مجھ سے شادی کر لی سب کچھ بھول کر۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں؟ شاید نہیں، کیونکہ تمہاری جیسی عورتیں میرے جیسا مرد دیکھ کر ہی سب کچھ بھول جاتی ہیں، چاہے وہ پرانا محبوب ہی کیوں نہ ہو۔ بہت ہو گیا، میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہیں جو کہنا ہے صاف صاف کہو۔ میں کھڑی ہو گئی۔ وہ میری بات پر بڑے عجیب انداز میں مسکرایا۔ کشف، یاد ہے جب میں نے تمہیں یونیورسٹی میں تھپڑ مارا تھا تو تم نے کہا تھا جو شخص جیسا ہو اسے ویسی گالی دو تو وہ اسی طرح تڑپتا ہے جیسے میں تڑپ رہا ہوں۔ آج تمہارا رویہ بھی ویسا ہی نہیں ہے؟ جب میں نے موم کے سامنے شادی کے لیے تمہارا نام لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کشف میں ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں متاثر کرتی ہے، اور میں نے کہا تھا اس کا کیریکٹر۔ تب انہوں نے کہا تھا تم مڈل کلاس کی لڑکیوں کو نہیں جانتے، یہ اتنی پارساں ہوتی نہیں ہیں جتنا ظاہر کرتی ہیں، اور میرا خیال ہے یہ صحیح تھا۔ مجھے اس کی بات گالی کی طرح لگی تھی۔ اپنے شوہر کے منہ سے اپنے کردار کے بارے میں ایسی بات سننا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا تھا تو تمہارا خیال ہے کہ میں کرپٹ تھی؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اپنے بارے میں تم زیادہ بہتر جانتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے کتاب کھول لی تھی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر دور اچھال دی۔ تمہیں میرے کردار پر شبہ ہے، مگر اپنے کردار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں چلائی تھی اور اس نے سنجیدگی سے کہا تھا وہ کتاب اٹھا کر مجھے دے دو اور اپنی آواز آہستہ کرو۔ یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں کسی کا چلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے نہ تمہاری پرواہ ہے اور نہ تمہارے گھر کی۔ میں ایک بار پھر چلانے لگی۔ تم ایک فلرٹ ہو کر میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں میرے کردار پر شک ہے؟ خود کیا ہو تم؟ کس کس کے ساتھ عیاشیاں کرتے رہے اور پھر بھی تمہیں مجھ پر شک ہے؟ بہتر ہے تم اپنا منہ بند کر لو، میں تمہاری بکواس برداشت نہیں کروں گا۔ میں اپنا منہ بند نہیں کروں گی۔ میری باتیں بکواس ہے تو تمہاری باتیں کیا ہیں؟ تم واقعی ذلیل انسان ہو اور تمہیں عورت کی عزت کرنا بھی نہیں آئے گا۔ میں شاید اس سے اور بھی کچھ کہتی، مگر اس کا تھپڑ مجھے خاموش کر گیا تھا۔
میں تم جیسی عورت کی عزت کرنا چاہتا بھی نہیں. اپنا منہ بند رکھا کرو. میں تم پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا. چند لمحے اسی خاموشی سے دیکھنے کے بعد میں ڈریسنگ روم سے چلی گئی. بیگ میں اپنی چیزیں رکھنے کے بعد جب میں دوبارہ بیڈ روم میں آئی تو پھر وہ کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے تھا. میں جا رہی ہوں. شوق سے جاؤ, میں تمہیں روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. ہاں, یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ اگر آج یہاں سے جاؤ گی تو دوبارہ واپس نہیں آ سکو گی. اگر پھر بھی جانا چاہتی ہو تو جاؤ. میں چند دنوں تک تمہیں طلاق بھجوا دوں گا. اس نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر کہا تھا. میں خود بھی دوبارہ یہاں نہیں آنا چاہتی اور یہ تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم مجھے جلد سے جلد طلاق بھجوا دو. تم نے حق مہر کے طور پر جو رقم مجھے دی تھی وہ بینک میں ہے. میں چیک بک پر سائن کر دیا ہے. تم اسے نکلوا سکتے ہو. ہر ماہ میں 15,000 تم مجھے دیا کرتے تھے, وہ بھی بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتی تھی. اسی اکاؤنٹ میں یہ وارڈروب کی چابیاں ہیں. دراز میں وہ سارے زیورات موجود ہیں جو تم نے مجھے دیے تھے. میں اپنے ساتھ اپنی چیزیں لے کر جا رہی ہوں جو میرے ذاتی روپے سے خریدی گئی ہے. تم چاہو تو بیگ چیک کر سکتے ہو. دروازے کو ٹھیک سے بند کر کے جانا. یہ وہ واحد فقرہ تھا جو اس نے میری باتوں کے جواب میں کہا تھا. اگر میں ایک لمحہ بھی وہاں مزید کھڑی رہتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی. جس پہر میں وہاں سے نکلی تو یہ نہیں جانتی تھی کہ کہاں جاؤں. پھر میں اپنی کار میں M&A ہاسٹل چلی گئی تھی. اشاروں میں ایک بار مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا تھا. شاید وہ مجھے روکنا ہی نہیں چاہتا تھا. اگر وہ مجھے رکنے کے لیے کہتا تو شاید میں رک جاتی. میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی, یا شاید میں اس سے محبت کرتی ہوں اس لیے کہ وہ میری زندگی میں آنے والا واحد مرد ہے جو مجھے محبت کے خواب دکھاتا رہا, جس نے میرے ہونے کا احساس دلایا. لاکھ چاہنے کے باوجود میں اس سے نفرت نہیں کر سکتی, نہ کبھی کر سکوں گی. مجھے نیکی کا بہت اچھا اجر ملا تھا. میں نے اظہر کے پروپوزل سے اپنی بہن کے حق میں اس لیے دستبردار ہوئی تھی تاکہ اس کی شادی کسی اچھی جگہ ہو جائے, لیکن اس عیار کا مجھے یہ صلہ ملا. اظہر کا نام داغ کی طرح میرے دامن پر لگا دیا گیا. خدا نے کبھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا اور مجھے اس سے اس کی توقع بھی نہیں ہے. زارون بھی خدا کے ہاتھوں میں ایک پتلی ہے. اس کی بھی کیا غلطی ہے؟ یہ تو خدا ہے جو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے. مجھے دیکھنا ہے وہ مجھ سے اور کیا کیا چھینے گا. فرینڈز, اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, سٹوریز کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو سٹوریز کیسی لگتی ہے. تھینک یو فار واچنگ.